صل على رسول الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر الصیام، روزوں کا مہینہ۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ روزہ جنت میں داخلہ کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا کہ جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزے رکھنے والے میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ شکر احسان ہے کہ اس ہم امتی جیسی کو یہ نعمت ملی، تو اس نعمت سے ہم بہت بھرپور سرفراز ہونے والا بنائیں۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کی منہ کی بسان بو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، روزہ دار کی منہ کی بسان بو اللہ تعالیٰ کے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کا جزا تو خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے مطابق ہے، یعنی کہ جو انسان جو عمل کرتا ہے اس کے مطابق ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 7 گنا بتایا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ ایک خود مخفی عبادت ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو روزے رہیں گے تو اس کے بارگاہ قبول عطا فرمائے، آمین۔ لغت عرب میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادت کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ پہلا، عام روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے۔ پھر دوسرا، خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ خاص الخاص روزہ۔ اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کی ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ اور پھر کرنے کا یہ کام ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں۔ روزے کی حالت میں خاص طور زبان کی حفاظت کریں۔ بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے، گالی گلوچ کرتے ہیں
اور وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، لہذا ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں۔ گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلاً جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار کی کتب وغیرہ۔ اس وقت کی بچت ہو سکے لہذا تمام چیزیں ایک طرف اکٹھا کر رکھی جائیں اور جب ہم پڑھنے کے لیے نکالیں تو آسانی سے ہمیں مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اللہ کے ڈر سے روزے رکھنے والا بنائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا بنائے۔ سحر اور افطاری کا مہینہ، روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری خواہ کا اس دل نہ بھی چاہتا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ اور پھر سحری اور افطاری کا مہینہ، روزہ نفس کو اللہ کی عبادت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں سحری خواہ اس کا دل بھی نہ چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں، بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے، یعنی کہ پہلے بھی نہیں کھانا چاہیے، تاخیر سے کھانا چاہیے اور سحری کھانا سنت ہے، اس لیے تھوڑا سحری میں ہم کچھ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہے، افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی کہ سحری کھانے میں برکت ہے اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا وقت ہے، یہ 2 چیزوں کو ملا کے بتاتے ہیں کہ آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ سحری اللہ کی عطا ہے۔ عبداللہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، عبداللہ بن حارث نبی کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھو کتنی بہترین بات بتائی جا رہی ہے کہ جو سحری کرتے ہیں ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا شمار عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کھجور بہترین سحری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ سحری میں متوازن غذا استعمال کریں تاکہ دن بھر تر و تازہ رہیں اور صحیح طور پر فرائض اور دیگر عبادت ادا کر سکیں، یعنی کہ زیادہ بھی نہ کھا لیا جائے کہ عبادت میں سستی ہو جائے، صبح اٹھنے میں نیند ہوشیار نہ ہو جائے، سماعت قرآن ذہن کرنے میں مشکل نہ ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے میں اشتاق اور تاشت کرنے میں ہمیں مشکل نہ ہو جائے، لہذا ہلکی پھلکی ہم سحری کا جو ہے استعمال کریں۔ افطاری کا وقت خوشی کا وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ افطاری جلدی کرنا مسنون ہے، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ ماشاءاللہ، جب آذان ہوتی ہے، پہلی آذان ہوتی ہے تو اس سے روزہ افطار کر لیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ پہلی آذان ہونے کے باوجود بھی رک کر دوسرے آذان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب پہلی آذان جب دینے والے دیتے ہیں تو آذان کا افطار کا وقت ہی ہونے کے بعد ہی وہ پہلی آذان دی جاتی ہے۔ چند مجلسوں سے آوازیں آتے ہیں آذان کی، اس آذان سے افطار کیا جاتا ہے، اور پھر سحری میں جو پہلی آذان ہوتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بس وہ آذان کے وقت سے سحری کو روک لیا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی دیں، بلکہ وہ نماز کا وقت فجر آذان کا وقت فجر نماز کا وقت ہونے کے باوجود وہ آذان دیتے ہیں، اس طرح سے سحری کا کھانا روک لیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے یہ بھلائی پر رہیں گے۔ پھر ایک بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کریں، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کریں، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ یعنی کہ بہت بہترین چیزیں ہمیں کھانے کے لیے رکھتے ہیں دستر پہ افطار کے لیے، لیکن سب سے پہلے اس میں کھجور سے افطاری کرنا چاہیے، اور پھر کھجور کی ناموجودگی میں پانی سے افطاری کرنی چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کے پاس تو کھجور ہوتا ہے، اور سحری میں بھی دو کھایا کریں اور افطار میں بھی کھجور سے افطار کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کر فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول کرتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے۔ الحمدللہ آج سب کے گھروں میں پانی پینے کی نوبت نہیں ہے، سب کے گھر میں کھجور آباد ہے انشاءاللہ۔ افطار کرانے کا اجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سحری افطاری کے اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے۔ بہت مرغن غذاؤں اور پیٹ بھر کھانے سے پرہیز کریں تاکہ جسم میں سستی نہ پیدا ہو۔ بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں بلکہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ افطار کی دعائیں، روزہ کھولتے وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے رزق سے افطار کیا۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پا گیا، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا، یعنی کہ مل گیا۔ روزہ افطار کرانے والوں کے لیے یہ دعا پڑھیں کہ روزے دار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر یہ دعا دی: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ الحمدللہ، جب کوئی افطار کے لیے دعوت دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن ایسی دعا نہیں دیتے۔ کم از کم عربی میں نہیں یاد کرے تو کم از کم اردو میں تو اتنا دعا دینا چاہیے کہ روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اس کے بعد کی آڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ڈالوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے خالص اللہ کے ڈر سے رہنے والا بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں زندگی مہلت عطا فرماتے ہوئے ہمیں بھرپور فیض کرنے والا بنائے رمضان سے۔ ویڈیو اگر پسند آیا تو دوستوں تک شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھ کو بھی ملے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔